حمد و نعت اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل نقشبندیہ نیازیہ 1 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاک اللہ۔ آخر میں ایک اشعار: جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذی قدر بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو آج کی نشست میں ذی الحجہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو بڑے فضیلت والے دن بنائے ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی چیز کی قسم یقین دلانے کے لیے نہیں کھاتے، اس چیز کی اہمیت بتلانے کے لیے، احترام بتلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے ان کی افضلیت اور بہتر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان دنوں اور راتوں کی فضیلت ذکر فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان دنوں میں نیک عمل سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی زیادہ محبوب نہیں؟ فرمایا، ہاں جہاد بھی زیادہ محبوب نہیں، الا یہ کہ کوئی انسان اپنی جان بھی لے کے جائے، مال بھی لے کے جائے، نہ اس کی جان لوٹے نہ اس کا مال لوٹے۔ تو ان دنوں میں ایک تو ہم کوشش کریں نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی۔ نیک عمل، ذکر و اذکار کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کی کام آئے۔ آج کل بہت زیادہ گرمیاں ہیں، پرندوں کے لیے کچھ دانہ ڈال دیا، کچھ پانی رکھ لیا، یہاں تک کہ اگر اخلاص کے ساتھ انسان کتا، جو ہم گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا، کسی کو گالی دینا بولتے ہیں کتا، تو اس کتے کو بھی اگر پیاسے کتے کو اخلاص سے کوئی پانی پلا دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کے بھی گناہ کو معاف کر کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو ہم ان دنوں میں کوئی بھی نیکی جو کرنے کا موقع ہمیں آئے تو وہ نیکی چھوڑے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال ان دنوں میں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ دوسرے نمبر پر دن میں روزے کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا ذی الحجہ کے ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور رات میں ہم عبادت کرنے کا اہتمام کر لیں۔ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو بہرحال ہماری زندگی میں خانقاہ کی طرف سے یہ جو صدا لگائی جاتی ہے کہ یار ذکر کر لو، نیکیوں کی طرف ہو، تو یہ ہے کہ ان دنوں کو ہم اپنی زندگی کا گولڈن چانس سمجھیں، قیمتی دن سمجھیں، راتوں کو قیمتی سمجھیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، منڈی جب قریب ہوتی تھی، سراب گوٹ کے پاس لگتی تھی، دن بھر لوگ اپنے کاموں میں لگتے، رات بھر منڈی میں گزارتے، وہی کیا کرنے، نہ لینا نہ دینا، جانوروں کو دیکھنا ہے۔ اللہ، انسان بھی عجیب ہے،
اگر کسی انسان کو جانور کہہ دیا جائے ناراض ہو جاتا ہے کہ یار تو نے میرے کو جانور بول دیا، لیکن اگر کوئی کسی کے بارے میں کہہ دے کہ ارے یہ تو شیر ہے، انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور، عام جانور بھی جانور۔ تو وہاں پر انسان کیا پوری رات جانوروں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ارے بھائی یہی جانور ہے، 4 ٹانگوں والے، 2 سینگ والے، لوگ خرید کر کے اپنے محلوں میں لے کے آتے ہیں، یہیں پر دیکھ لو نا، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی کے ذیل میں ایک عرض کر دوں، بہت سارے لوگ خانقاہ سے منسلک ہو جاتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یار ہمیں کشف نہیں ملا۔ ایسی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ بس آنکھ بند کر دیں، سامنے کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے ہمیں اس کا پتہ چل جائے، مرنے کے بعد بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ چل جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کے لیے محنت کرتے ہیں نا تو یہ محنت بیکار ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو ہماری زندگی میں یہ چیزیں آ کر کے رہیں گی، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد ہر ایک کو پتہ چل جائے گا۔ یہ اس طرح ہے جیسے کہ کوئی گاڑی کورنگی سے آ رہی ہے، انہوں نے تو مثال دے دی اس کی دریا کی کہ دریا میں دور سے یا کسی نہر میں دور سے کوئی چیز چلی آ رہی ہے، اگر آپ اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہیں پھر بھی وہ چیز آ کر کے بہتے بہتے جب آپ کے سامنے سے گزرے گی تو آپ اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ لیکن کوئی انسان ایسے وہ دور سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، وہ بھاگم بھاڑ پسینے میں شرابور ہو کر کے دوڑ کر کے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہی اس چیز کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ چیز بہہ کر کے آپ کے سامنے سے گزرے گی نا، آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، چیز کو دیکھنا یہیں سے گزر جا کے تو دیکھ لو گے، اتنا دوڑ کیوں لگا رہے ہو؟ تو جو لوگ ذکر و اذکار اس لیے کرتے ہیں، وظائف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو آخرت کے احوال کا پتہ چل جائے، یہ اس آدمی کی طرح ہے جو چیز سامنے سے بہہ کے گزرنے والی اس کو دوڑنے کے لیے وہ دوڑ لگا لے اور پسینے سے شرابور ہو جائے، خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا۔ اس لیے کوئی بھی انسان ذکر و اذکار کر لے، تلاوت کر لے تو ایک اللہ کے لیے کرے، اس لیے نہ کرے کہ میرے مسام کھل جائے، میری باطن کی آنکھ کھل جائے، میں چیزوں کو دیکھوں گا، لوگوں کے ہاں میری واہ واہ ہو جائے گی، لوگوں کو بتاؤں گا ارے تیرے ساتھ یہ ہونے والا، تیرے ساتھ وہ ہونے والا، تیرے ساتھ یہ ہونے والا۔ اور یہ جو کچھ چیزیں ہیں نا ہمیں معلوم نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی نے دعا کی، اس میں بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے دعا کی کہ اللہ میرے کو یہ جانور کیا بولتے ہیں اس کے میرے کو سمجھ عطا فرما۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے کیا دیکھ رہا ہے، کتا اور مرغا آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا، کتا اس پہ جھپٹ رہا ہے۔ مرغے نے کہا کہ یار دیکھ میرے کو بھوک لگی ہے تو یہ میرے کو کھانے دے، یہ جو ہمارے صاحب ہے نا مالک، اس کی کل بھینس مرنے والی ہے، مردار ہو جائے گی، تیرے کو کھانے کو ٹھیک ٹھاک مل جائے گا، اب یہ تو چند روٹی کے ٹکڑے ہیں سوکھے، یہ تو کھائے گا تو میں تو بھوکا رہ جاؤں گا، میرا کیا بنے گا، تو میرے کو کھانے دے۔ اس نے کہا اچھا واقعی؟ کہنے لگا صحیح ہے۔ اس آدمی نے سن لیا بھائی بھینس مرنے والی ہے تو جلدی سے جا کر کے منڈی میں بھینس بیچ دی۔ کہا کہ بڑا اچھا فائدہ ہو گیا کہ بھینس کے نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن پھر دانے پہ لڑائی، مرغے نے کہا کہ بھئی یہ میرے کو کھانے دے۔ اس نے کہا کہ نہیں میں کھاؤں گا، تو نے کل جھوٹ بولا، بھینس مرنے کا بولا، تو وہ بھینس تو مری نہیں۔ اس نے کہا بھینس نے مرنا تھا، اس نے جا کے بیچ گیا، اب کل اس کی گائے مرے گی۔ کرتے کراتے گھر کے سارے جانوروں کے مرنے کی جب مرغے نے بتا دیا، اس نے بیچا بڑا خوش کہ بھائی میں نقصان سے بچ گیا۔ پھر ایک دفعہ جب لڑائی ہوئی، جانور سارے اس نے بیچ دیے، دانا کھانے کے لیے بڑا، کتے نے کہا کہ ارے سارا تو جھوٹ بول رہا ہے، کوئی مر کے نہیں دے رہا اور ادھر میرے کو بھوکا تو نے رکھا۔ اس نے کہا دیکھ میں نے جو باتیں بتائی نہیں سچ سی تھی، پر یہ بیچ کے آتا ہے، اب ایسا ہے نا کل یہ خود مرے گا، اس کا خیرات ویرات ہوگا، تیرے کو ہڈیاں خوب ملے گی، اب یہ اپنے آپ کو تو بیچ نہیں سکتا۔ تو بہرحال اللہ کا کرنا وہ مر گیا، تو کتے کو بھی کچھ ہڈی وڈی مل گئی خیرات کی،
تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اس معلوم نہ ہونے میں زیادہ بہتری ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عاقل بنا دیا ہے، انسان کے علاوہ ساری مخلوق کو اللہ نے عاقل نہیں بنایا، ان کو دماغ ضرور دیا لیکن عقل نہیں دی ہے۔ تھوڑا سا ہم سوچیں، اگر ہماری طرح سارے کے سارے عاقل ہوتے، ہم مرغی کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھتے، مرغی آگے سے ٹھونکا مارتی، کہتے کہ چل تو خدا کی بات کو مانتا نہیں، میرے کو ذبح کرنے آیا ہے، پہلے تو خود خدا کی اطاعت کر، پھر میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں گے، تیری خوراک بنوں گا۔ میں بے نمازی کی خوراک بننے والی نہیں، نماز تو صحیح سے پڑھتا نہیں ہے اور میرے کو چلا آیا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ گھوڑے کو لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو عقل دیتا، یہ ہماری کبھی اطاعت نہیں کرتا، ہم سوار ہونے کے لیے ذہن کسنے کے لیے اس کے قریب جاتے تو وہ آگے سے ایک لات دو لتی مارتا، چل پرے ہٹ، نماز تو پڑھتا نہیں ہے، خدا کی تو نافرمانی کر رہا اور میرے اوپر سوار ہو کر کے میرے کو بھگانے کے چکر میں تو ہے۔ ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور ضرور دیا ہے، عقل نہیں دی ہے۔ عقل دی ہے تو ایک صرف واحد انسان کو دی ہے، تاکہ یہ اللہ کے حقوق کو بھی پہچانے، مخلوق کے حقوق کو بھی پہچانے۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں گئی؟ یہ جو 10 دن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہماری زندگی میں گولڈن چانس کے لیے بنائے ہیں، پیکیج ہے خصوصی طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، اس میں ہم کوشش کر لیں اپنے اوقات کی قدر کریں۔ یاد رکھیے، جس طرح سے زندگی بار بار نہیں ملتی ہے، ایک دفعہ ہم سب کو زندگی ملی ہے، یہ زندگی گئی تو دوبارہ دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں دوبارہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتے۔ آج سائنس ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی، روبوٹ تو بنا لیے انسان کی طرح سے، جانوروں کی طرح بھی روبوٹ بنا لیے، اڑنے والے پرندے بھی بنا لیے، لیکن ایک انسان جو مر جائے اس میں دوبارہ روح نہیں ڈال سکتے۔ وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں، اور کئی بڑے بڑے ہسپتالوں کے ایسے کیسز بھی سامنے آئے، بندہ مر چکا ہے، ہسپتال میں پہنچا دیا، اس کو میٹ پہ ڈال دیا، بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے 24 گھنٹے پہلے، 24 گھنٹے اس کو میٹ پہ ڈال دیا، ڈالنے کے بعد میٹ ہٹا دیا، مرے ہوئے انسان میں کہاں سے آئے گی سانس؟ کہنے لگے بھائی ایکسپائر ہو گیا، ہم نے بڑی کوشش کی پر بچا نہیں سکے۔ ابے تم نے کیا بچانا، وہ بیچارہ تو پہلے سے مر گیا تھا۔ کہا کہ صاحب بس 10 لاکھ کا آپ بل جمع کرا دیں۔ بھائی مرے ہوا انسان ہے، اس کے 10 لاکھ کا ہے کہ ہم نے میٹ پہ تو چلا دیا ہے نا، اس کو کوشش تو کی ہے نا، فری میں پیسے گئے۔ مرا ہوا انسان کوئی اس کو زندہ نہیں کر سکتا، وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے۔ انسان کے بس میں نہ زندگی ہے، نہ انسان کے بس میں موت ہے۔ یہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم قیمتی بنا لیں۔ جس طرح سے برف بیچنے والے کی برف جتنی جلدی بک جائے اتنا اس کا زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اوقات دیے ہیں، ان اوقات کی ہم جتنی قدر کریں گے، ان کو جتنا ہم قیمتی بنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ قیمت محفوظ ہو جائے گی اور ہم فائدے میں رہیں گے۔ جتنا ہم اس وقت کو برباد کریں گے، خالی گزاریں گے، اتنا ہی زیادہ خسارے میں ہوں گے اور اپنا نقصان کریں گے۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو جانے کے بعد جب ان کو پتہ چلے گا ایک دفعہ کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا تو اللہ نے کتنا بڑا دے دیا ہے، ایک دفعہ کسی نے الحمدللہ کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کتنی بڑی دولت دے دی ہے، ایک دفعہ کسی نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا ہے۔ وہاں پر انسان یہ آرزو اور تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ بغیر اللہ کی یاد کے نہ گزرتا۔ دنیا میں کچھ چیزیں ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ مثلاً ایک قریب مسلمان ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مولا میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، میری بھی تمنا ہے کہ بکرا لے کے آؤں، دمبا لے کر کے آؤں، بیل لے کر کے آؤں، پر میرے پاس حالات نہیں، مولا اتنا دے کہ میں ہر سال تیرے نام پہ قربانی کر لوں۔ مانگ رہا ہے پھر بھی نہیں مل رہا ہے۔
اس کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی راز ہوتا ہے، اللہ کا کوئی اسرار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو قربانی کا جانور نہیں دے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، پر اس نے اگر اخلاص کے ساتھ دعا کی ہے اللہ اس کو قربانی کے ثواب سے ضرور نوازے۔ اس پہ مجھے یاد آیا دارالعلوم دیوبند کے ایک بزرگ گزرے حضرت یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، مجذوب ٹائپ کے آدمی تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ ایک بار ان کو کسی نے بتایا کہ دنیا میں جس کسی چیز کی عبادت ہوتی ہے تو اس عبادت کے پیچھے کسی پیغمبر یا کسی ولی کی عبادت ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا یہ جو گنگا جمنا بہتے ہیں ہندو لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے غائب ہو گئے، اور غائب ہو کر کے کئی دن بالکل کسی کو کوئی اتا بتا نہیں ہے۔ جب وہ ملے تو ان سے پوچھا کہ صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ ہم سب پریشان۔ کہنے لگے یہ بات میرے ذہن میں آئی تو میں وہاں چلا گیا جہاں سے یہ گنگا نکلتا ہے، وہاں جا کر کے میں نے پورا 1 ہفتہ مراقبہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ گنگا جہاں سے بہتا ہے یہاں پر کسی پیغمبر نے کئی دن تک اللہ کی عبادت کی۔ تو یہ رات کو تہجد پڑھ کے ایک دن پتہ نہیں ان کے دل میں کیا خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ میرے کو 1 لاکھ روپے دے دے، اے اللہ میرے کو 1 لاکھ روپے دے دے۔ 1 لاکھ یا 3 لاکھ کا کوئی ابھی صحیح کنفرم میرے ذہن میں نہیں، یہ پیسے مانگنے لگ گئے۔ دعا مانگی، کائے کے لیے مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کوئی عطا پتہ نہیں، بس اللہ میرے کو دے دے۔ جس طرح بچہ لگ جاتا ہے نا پیچھے کہ میرے کو پاپڑ چاہیے 10 روپے چاہیے، 10 روپے کیا کرو گے، بس میرے کو چاہیے دے دے۔ اسی طرح سے وہ مانگتے رہ گئے، میرے کو 1 لاکھ روپے دے دے، میرے کو 1 لاکھ روپے دے دے، میرے کو 1 لاکھ روپے دے۔ مانگتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگتے ہی دیکھا کہ جنت گئے ہیں، اور جنت میں کوئی گارڈ فرشتے ان کے ساتھ ہیں، ان کو جنت کی سیر کرا رہا ہے۔ چلتے چلاتے ایک محل دیکھا، پوچھا یہ محل بڑا خوبصورت ہے، کس کا ہے؟ کہنے لگے یہ یعقوب نانوتوی کا ہے۔ کہنے لگے اچھا دکھاؤ۔ اندر سے دیکھا، باہر سے دیکھا، جگہ جگہ پر بلب کی جگہ موتی لگے ہوئے، روشنی ہو رہی ہے، ہر طرف بہترین قسم کا محل۔ ایک کونے میں پہنچے تو وہاں پر دیکھا وہاں کا موتی غائب ہے، وہاں پر اندھیرا ہے۔ تو فرشتے سے پوچھا کہ بھائی ہر جگہ موتی لگے ہوئے، روشنی ہے، اور یہاں پہ اندھیرا کیوں ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ یہاں پر بھی موتی لگا ہوا تھا، یہاں پر بھی موتی جگمگ کر رہا تھا، روشنی تھی، پر یعقوب نانوتوی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے مانگا کہ مولا میرے کو 1 لاکھ روپے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان کا یہ موتی اتار دو، بیچ دو، ان کو 1 لاکھ دے دو۔ تو وہ بکنے کو چلا گیا ہے۔ ان کی آنکھ کھلنے کے بعد فوراً وہ منظر تو سامنے تھا آنکھوں کے، کہا کہ اے اللہ اگر میری جنت کو بیچ کر میری دنیا بننی ہے نا تو پھر میرے کو نہیں چاہیے، اللہ میرے کو 1 لاکھ روپیہ نہیں چاہیے، اس کو واپس کر دے، میرا موتی پھر سے لگا دے۔ اب مسلسل یہ دعا مانگتے ان کی آنکھ لگ گئی، دوبارہ جنت پہنچ گئے۔ وہی محل دکھا، گھومتے گھماتے وہاں پر پہنچ گئے تو دیکھا وہاں پر موتی لگا ہوا ہے۔ پوچھا ہاں بھئی یہاں تو موتی غائب تھا، اب موتی کہاں سے آیا؟ کہنے لگے انہوں نے اپنا 1 لاکھ روپیہ مانگنا واپس کر دیا تو اللہ نے دوبارہ سے وہ موتی لگا دیے۔ تو دنیا میں اگر ہم کوئی دعا مانگتے ہیں اور بظاہر وہ دعا قبول ہوتی ہمیں نہیں دکھ رہی ہے، اور ہماری وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں، تو سمجھ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑی چیز ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، کوئی بڑھیا چیز ہمیں دینا چاہ رہے ہیں جس کی قیمت اللہ جانتے ہیں، جو دنیا میں ہمیں نہیں دینا چاہتے۔ آرزو ہر انسان کی ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں بھی بیل آ جائے، دمبا آ جائے، بکرا آ جائے۔ ہر انسان کی آرزو دنیا میں پوری نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو ضرور دیں گے۔ ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ ہر سال جائے حضور کے روزے پہ حاضری دے، حضور کا روزہ سامنے ہو اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر کے حضور کو سنا کے درود پڑھ لے۔ ہر انسان کے دل کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ حرم پاک چلا جائے،
حجر اسود کو چومے اپنے منہ سے، کعبے کا طواف کر لے، لیکن ہر انسان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوتی ہے۔ سچے دل سے جس نے آرزو کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے۔ بلکہ کتابوں میں نے پڑھا بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا مانگتے ہیں، مولا موت دے دے مدینے کی۔ کس لیے؟ کیا کرنا ہے مدینے میں مر کے؟ میدان حشر میں اٹھیں تو سب سے پہلے آقا کی زیارت ہو جائے، ان کے ساتھ میدان حشر میں جائیں، ان کے ساتھ ان کی جماعت میں مل کے میدان حشر میں چلے جائیں۔ ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے، پر بہت سارے بزرگ ایسے بھی ہیں دعا مانگتے مانگتے کہیں ان کی موت ہو جاتی ہے، مدینے میں ان کو موت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس انسان نے صدقے دل سے یہ دعا مانگی، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو حضور کی جماعت میں ضرور پہنچاتے۔ تو بات یہ ہے، یہ جو خصوصی دن ہے، ان دنوں میں ہم اپنے دل کی من پوری کرنے کے لیے، آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں۔ لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے طاق راتوں میں سے ایک رات، 5 راتوں میں ملتی ہے، لیکن یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان راتوں میں سے کسی رات کو جاگ کر عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے لیلۃ القدر کی قیام کا ثواب دیں گے۔ اس لیے یارو ہم کوشش کر لیں اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو ضائع ہونے نہ دیں۔ دن کو چلتے پھرتے، بھئی آپ دکاندار ہیں، اپنی بھلے دکانداری کریں، پر 12 کے 12 گھنٹے گاہک کے ساتھ بعد میں تو نہیں گزرتے ہیں نا۔ خالی ٹائم ہو، اپنے خالی ٹائم میں زبانی اللہ اللہ کرتے گزار لیں۔ آپ کے لمحات قیمتی بن جائیں گے، آپ کے اوقات قیمتی بن جائیں گے، اللہ کے ہاں آپ باوقت بن جائیں گے۔ رات کو آپ سوئیں تو سونے سے پہلے اول تو اہتمام کریں فجر کی جماعت آپ کی نہ چھوٹے، عشاء کی جماعت آپ کی نہ چھوٹے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں جس نے عشاء اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے۔ اس نیت کے ساتھ آپ ان دونوں نمازوں کی جماعت کی پابندی کر لیں، پھر اللہ جتنی توفیق دے کہ اللہ بیٹھے بٹھائے دے رہا ہے تو ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر جتنی اللہ توفیق دے، موبائل میں مصروف ہونے کے بجائے، لہو و لعب میں مصروف ہونے کے بجائے، رات کو منڈی جا کر کے ڈنگر دیکھنے کے بجائے، کچھ وقت نکال کر کے اللہ اللہ کر لیا کریں، درود شریف پڑھ لیا کریں۔ کوئی دکانداری کر رہے ہیں، دکانداری کریں، آپ کی دکانداری آپ کو مبارک، لیکن ساتھ میرے آقا پہ درود پڑھ لیا کریں، ساتھ استغفار کر لیا کریں۔ جتنا ٹائم فارغ ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ کچھ کر لیا کریں۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، فرماتے ہیں بیکار نہ بیٹھ کچھ کیا کر، بیکار نہ بیٹھ کچھ کیا کر، کپڑے ہی پھاڑ پھر سیا کر۔ تو بھائی کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ اللہ کر لیا کریں، درود شریف پڑھ لیا کریں، استغفار کر لیا کریں، یقین جانیے آپ کا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ زندگی میں بھی اس کے ثمرات آپ کو ملیں گے، مرنے کے بعد بھی ثمرات آپ کو ملیں گے، میدان حشر میں بھی ثمرات آپ کو ملیں گے۔ ہم تو کہہ کے چلے جاتے ہیں، پر آپ کریں گے فائدہ آپ کا ہوگا۔ اس لیے یہ خصوصی دن جتنے گزر گئے، اگر غفلت میں گزرے ہیں، کوتاہی میں گزرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، اور جتنے لمحات ہمارے باقی ہیں نا، ان کو ہم قیمتی بنانے کی کوشش کر لیں۔ چلتے پھرتے درود پڑھنے میں کون سا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، چلتے پھرتے اللہ اللہ کرنے میں کون سا وقت لگتا ہے، چلتے پھرتے استغفار کرنے میں کون سا وقت لگتا ہے۔ 2 کام ہم کر لیا کریں۔ عام طور پر لوگ بولتے ہیں نا، یہ دیوبندی لوگ درود کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، درود کو نہیں مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اولیاء کو بھی مانتے ہیں، درود کو بھی مانتے ہیں، ولی کو ولی مانتے ہیں، ولی کو اللہ نہیں مانتے ہیں، ولی کو ولی مانتے ہیں، ولی کو اللہ نہیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، عبدہ و رسولہ، بندہ پہلے رسول بعد میں، اللہ کے بندے پہلے ہیں رسول بعد میں۔ بندہ جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت تھے، اور رسول جب 40 سال کے ہو گئے رسالت تب ملی۔
تو اللہ کے رسول کو ہم رسول مانتے ہیں اور ساتھ اللہ کا بندہ بھی مانتے ہیں۔ اللہ کا رسول اللہ نہیں ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ یہ مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہوئے اچھا لگتے ہیں، وہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہوئے اچھا لگتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے اولیاء جتنے ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کے جوتوں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، پر تھوڑا سا سوچیں وہ اللہ کے ولی کیسے بنے؟ اللہ کی بندگی کر کے۔ اللہ کی بندگی کو ان کے زندگی سے ہٹائیے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ بندگی میں کمال پیدا کیا تو ان کو ولایت کا درجہ ملا، اور خدائی کا دعویٰ انہوں نے زندگی بھر کبھی نہیں کیا، تو ہم کیا ہوتے ہیں کہ ان کو خدائی کا درجہ دیں؟ اللہ سے مانگنے کے بجائے ان سے مانگیں۔ ایک بات عموماً میں جمعے کے بیانوں میں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دیکھو دنیا میں سارے کے سارے اولیاء کی ولایت، سارے صحابہ کی صحابیت، تابعین کی تابعیت، غوث ابدال کی بزرگی کی انتہا جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر رسالت کی پہلی سیڑھی شروع ہوتی ہے۔ سارے اولیاء قطب ابدال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے بعد اگر دنیا میں کسی کا مقام ہے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ ان کے روزے پہ جب ہماری حاضری ہوتی ہے تو وہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ تبارک و تعالی سے حضور کے لیے دعا۔ وہاں پر بھی ہمیں شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ حضور کے روزے پہ آئے ہو تو حضور سے مانگو، وہاں پر شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اللہ سے حضور کے لیے مانگو، اللہ سے حضور کے لیے مانگو۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں اللہ آپ کو توفیق دے، ان کے قبرستان پہ چلے جائیں اور جا کر کے فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے رسول میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ان کے روزے پہ حاضری دینے کے لیے یہ حکم ہے تو باقی جتنے اولیاء ہیں وہ سارے ان کے تو جوتی کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے روزے پہ جا کر کے ہم ان سے مانگے؟ نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ شرک ہے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیں۔ وہاں پر جب بھی جانا ہو جائے تو وہاں جا کر کے ان کے لیے اللہ سے مانگے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی اپنا کرم کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو بہرحال درود پڑھ لیا کریں، استغفار کر لیا کریں، نمازوں کی پابندی کر لیا کریں۔ زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو کم از کم ان دنوں میں فرض نماز کی ہم پابندی کر لیں، فرض نماز کو نہیں چھوڑیں۔ یہ جتنے اہم پوائنٹ ہوتے ہیں، اہم دن ہوتے ہیں، وہاں جہاں پر نیکی کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے وہاں پر گناہ کرنے سے گناہ کا سزا بھی زیادہ سخت ملتی۔ ایک انسان عام جگہ پہ گناہ کرتا ہے، دوسرا بندہ حرم شریف میں جا کے گناہ کرتا ہے، گالی دیتا ہے۔ یاد رکھیے عام زندگی میں، روٹین کی زندگی میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں فرق ہے، لیکن حرم شریف کے اندر کوئی صغیرہ نہیں ہے، وہاں پر سارا ہی کبیرہ ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حج میں حج کر لینے کے بعد لوگوں کو ڈنڈے سے پیٹتے تھے، چلو اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جاؤ، کہیں کسی سے گناہ نہ ہو جائے۔ تو دوستو بہرحال ان دنوں کے اندر ہم خصوصی طور سے اس چیز کا اہتمام کر لیں کہ ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، درود شریف کا اہتمام کر لیں، تلاوت شریف کا اہتمام کر لیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کر لیں۔ بیٹھ کے نصیب نہیں ہوتا ہے، چلتے پھرتے کر لیں۔ رات کو سونے سے پہلے ذکر کا تصور کر کے دل سے اللہ اللہ کر کے سو جائیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ساری دن آپ کا دل چلاتا رہے۔ جس طرح سے عام طور پر ہمارے گھروں میں پانی ہوتا ہے نا تو لائن کا پانی کھینچنے کے لیے ہم لوگ ڈگڈگی پمپ والا وہ مشین لگا لیتے ہیں۔ اب جب وہ مشین چل رہی ہوتی ہے کبھی آپ نے اس کی آواز سنی، ٹک 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 ٹک، پوری رات جب تک مشین چلتی ہوگی ٹک ٹک چلتی رہے گی۔ تو اگر ہم ذکر کا اہتمام کر لیں گے، بھلے ہم سو رہے ہوں، جس طرح سے مشین ٹک ٹک کر رہی ہوتی ہے نا، ہمارا دل بھی ٹک ٹک کرتا رہے گا۔
آپ بھلے نیند کر کے اپنی نیند پوری کر لیں، جسم کو سکون ملے گا، پر آپ کا دل ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے، ذکر پہ لگا ہوا ہے۔ جب تک لائٹ ہوگی آپ کا ڈونکی پمپ والا مشین چل رہا ہے، ٹک ٹک کر رہا ہے، اسی طرح سے جب تک آپ کا سانس چل رہا ہے آپ سوتے رہیں گے، پر آپ کا دل چلتا رہے گا۔ اس لیے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تحریمہ کا، تکبیرات تشریق کا اہتمام کر لے۔ ہر مرد کے ذمہ واجب۔ عورتوں کے بارے میں 2 قول ہیں، بعض حضرات وجوب کا کہتے ہیں، بعض حضرات استحباب کا کہتے ہیں، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ خواتین بھی اس کا اہتمام کر لیں۔ مرد حضرات پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے، مسجد میں کوئی بھی اللہ اکبر کی صدا لگائے گا تو سب کو یاد آ جاتا ہے، خواتین بھول جاتی ہیں۔ تو اس لیے گزارش ہے خواتین تک یہ بات پہنچا دیں کہ اول تو نماز پڑھنے کی ایک جگہ مقرر کر لیں کہ ہم نے اسی جگہ نماز پڑھنی ہے، اور پھر بڑے حروف سے سامنے لکھ کے لگا دیں تکبیرات تشریق۔ اب جب بھی سلام پھیریں گی تو سامنے نگاہ پڑے گی، تو پڑھنے کے بعد وہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ مرد حضرات نے زور سے پڑھنا ہوتا ہے، خواتین نے آہستہ پڑھنا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ پھر جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے وہ قربانی کا اہتمام کر لیں۔ 3 دنوں کی یہ عبادت ہے، 3 دنوں کے بعد سال بھر آپ بھلے لاکھوں جانور ذبح کر لیں لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ یار غریبوں کا کام کرنا چاہیے، پیسہ وہاں لگانا چاہیے۔ یاد رکھیے ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے اور ایک اس کی صورت ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم انسان 2 چیزوں سے بنے، ایک روح ہے، ایک ہمارا جسم ہے۔ روح کو جسم سے الگ کر دو، انسان نہیں رہتا ہے، لاش بن جاتا ہے۔ اس طرح سے ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے، ایک اس کی صورت ہوتی ہے۔ روح ہر عبادت کے اندر اخلاص ہے، اور صورت ہر عبادت کی ظاہری جو شریعت میں حکم دیا گیا۔ اگر کوئی انسان 1000 جانوروں کی قربانی کی جتنی قیمت بنتی ہے اس قیمت کا صدقہ کر دے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کا ثواب تبھی ملے گا کہ بھلے ایک مریل دبلا پتلا جانور لا کر کے سستا سا خرید کر کے اپنے حلال پیسوں سے ذبح کرے گا تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ اللہ دل کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ جو انسان جتنی خلوص کے ساتھ قربانی کرے گا اللہ اس کو اتنا قبول کرتے ہیں، بھلے اس میں فلوس کم لگے ہو۔ اللہ خلوص کو دیکھتے ہیں، فلوس کو نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔